76 साल तो गुजर गए। 76 सालों में 35 साल इस मुल्क पर जर्नैलों ने हुकूमत की और बाकी 35 साल इस मुल्क पर मुस्लिम लीग ने, पीपल्स पार्टी ने या बाकी या इन दोनों ने मिलकर हुकूमत की। अभी 5 साल गुजर गए तो इन 5 सालों में आपने 12 जमातों की हुकूमत देखी जो पीटीआई लीड कर रहे थे और आपने 13 जमातों की हुकूमत देखी जो पीडीएम वाले लीड कर रहे हैं। लेकिन लम्हे मौजूद में ये सब के सब कहाँ है? क्या ये कौम को जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सा रिफॉर्म्स किया? क्या उन्होंने एक स्कूल को ठीक किया? क्या इन्होंने एक कटवाखाने को ठीक किया? क्या इन्होंने एक थाने को ठीक किया? क्या इन्होंने एक कॉलेज को ठीक किया? क्या एक हॉस्पिटल को ठीक किया? आज 76 साल बाद भी मुझे माफ कीजिए, एज इट इज वो निजाम कायम है जिससे निजात के लिए हमारे लोगों ने अजीम जद्दोजहद की। आप वो कला है कि आप नहीं जानते हैं कि जो इंडियन पेनल कोड है 1860 में बनी है और बाद में आज उसको हम पाकिस्तान पेनल कोड कहते हैं। क्या तब्दीली आई सिवाय नाम के? आपका जो मजिस्ट्रेसी का निजाम है 1890 की है और आज भी आप देख रहे हैं क्या फर्क आया। 1908 में आपकी उमूमी मुकद्दमात के लिए जो ज़ाबिता दीवानी अंग्रेज के दौर में बना था, आज भी वही निजाम है। क्या फर्क आया है? मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि हम मईशत की बात कर रहे हैं, यानी अगर आप मईशत को उठाकर देखें, आज भी आपकी पाकिस्तान के मईशत 1839 के रिबा एक की बुनियाद पर 1839 की बात मत, यानी आप खुदा के लिए थोड़ा सा पढ़े कि आपकी मईशत किस चीज पे चल रहा है। आपकी मईशत 1839 के रिबा एक की बुनियाद पर आज भी उसी तरह खड़ी है। क्या फर्क आया है? एक स्टेटस को है, इस स्टेटस को की चौकीदारी कभी जर्नैल खुद करते हैं और इस स्टेटस को की चौकीदारी कभी जर्नैलों के गमलों में पले और बड़े वही सियासतदान करते हैं जिनका काम उस निजाम को बदलना नहीं होता है, उस निजाम की चौकीदारी है। नारे लगाते हैं, सोशलिज्म का नारा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा, बनाएंगे पाकिस्तान को एशियन टाइगर का नारा, हकीकी तब्दीली लाने का नारा। लेकिन जब हुकूमत से रुस्खत हो जाते हैं, एज इट इज एक निजाम छोड़ जाते हैं। मुझे वो आंसू अब भी याद है कि 11 साल की हुक्मरानी के बाद जब ज़ियाउल हक आखिरी तकरीर कर रहे थे, मैं तालिब इल्म था, मरी में हमारी कन्वेंशन थी और इत्तेफाक से टेलीविजन देखने का मौका मिला। वो रो रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कौम को तब्दील नहीं कर सका, मैं रिफॉर्म्स नहीं कर सका। और यही नारा आज इन हुक्मरानों का है। माजी को छोड़ता हूं, कल की बात है जब जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो गई और वो वहां से रवाना हो गए, पिंडी से लाहौर के तरफ आ रहे थे, उनका नारा भी एक ही था कि मुझे किस जुर्म में निकाला गया, याद हो आपको। और उन्होंने वोट दो इज्जत, वोट दो, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। आज वही नारा जनाब इमरान खान साहब का है कि मुझे किस जुर्म में निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, मेरी हुकूमत क्यों छीन ली गई। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, यही एक नारा है जिसको हम सुनते हैं, लेकिन ये लोग कम अज कम इस कौम को जवाब देने के काबिल नहीं है। ने किसी को 5 साल दिया, किसी को 4 साल दिया, किसी को सिंध की तरह हुकूमत एक सूबे में 15 साल दिए। उन्होंने डिलीवर किया क्या? उन्होंने क्या? मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात करूं कि यहां अंग्रेज ने अपने जमाने में रेलवे के पटरी को मलाकंड के दरगी तक पहुंचाया, कोहाट तक पहुंचाया, कोयटा से लेकर जोत तक पहुंचाया। सिंध को आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद 1 किलोमीटर रेल के पटरी हमें नजर नहीं आती है। तो हम तक पहुंचाया, अंग्रेज ने पहुंचाया था। इन्होंने जरूर ये किया कि रेलवे के जमीनों पर कब्जे किए, रेलवे के जमीनों को लैंड माफिया के हवाले किया
اور وہاں جو لوہا موجود تھا انگریز کے زمانے سے اس کو کا کر اس کو بیچ کر اپنے پراپرٹیز اور اپنے بینک الاؤنس میں اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا. اس لیے ایز اٹ از یہ نظام اسی طرح قائم ہے. لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں کم از کم کوئی آدمی قانون کے خلاف ورزی کرتا تھا سزا ملتی تھی. آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کتنے فیصلے آپ پڑھتے ہیں سناتے ہیں دلیل کی بنیاد پر. لیکن کیا آج کے زمانے میں ہماری اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی ہے؟ آج دو پاکستان ہیں. ایک وی آئی پیز کا پاکستان, ایک اشرافیہ کا پاکستان, اور ایک ہم اور آپ جیسے عام لوگوں کا پاکستان. ہمارے اور ان کے درمیان زمین اور آسمان کے فاصلے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے شہر اب دو ہے, ایک اشرافیہ کا شہر اور ایک غریبوں کا شہر. ہماری سکول دو طرح کی ہے, ایک اشرافیہ کے بچوں کے لیے, ایک غریبوں کے لیے. ہمارے گلی اور کوچوں کو دیکھے, جہاں پاکستان رہتے ہیں پاکستانی, وہاں بدبو, وہاں ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا, وہاں گراؤنڈ کا نہ ہونا. جہاں اشرافیہ, اس لیے یہ دو پاکستان بن گئے. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اے لوگوں, اگر ہم واقعی اپنے آپ کو اسلام کے وارث سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے بات اگر آپ دڑے حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابو بکر کا یہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو بھی یاد ہوگا وہ آرڈر آپ دڑے کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي, آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میرے عدالت میں طاقتور ہے. یہ فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ اس نے فرمایا تھا کہ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي, جو تمہارے درمیان طاقتور ہے وہ میری عدالت میں سب سے زیادہ کمزور ہے. لیکن آج اس دن قاضی فائز عیسیٰ ایک مجلس میں موجود تھے, 450 ججز موجود تھی. کسی نے چٹ بھیجا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود جواب دینے کی بجائے سامعین سے پوچھا کہ, اور سارے ججز تھے, کہ کیا ہمارے عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ ایک جج نے ہاتھ اٹھایا, اس نے بھی فوری طور پر اپنے ہاتھ کو نیچے کیا, اور باقی سب نے اعتراف کیا کہ ہمارے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, انصاف بکتا ہے. کہ سود تو اب جاپان والوں نے چھوڑا, یورپ والے اس کو چھوڑ رہے ہیں, اور آپ کی اس حکومت نے سود کو بڑھا کر, اس حکومت سے میرا مطلب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے, 7% شرعی سود, پھر 13%, پھر 17%, پھر 20%. اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی پی ڈی ایم کی, تو انہوں نے سودی نظام ختم کرنے کی بجائے اس کو بڑھا کر 23.7% تک لے گئے. آپ کی جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ شرعی سود پاکستان میں ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ آپ پوچھیں نا آپس میں یار, ڈسکس کر لیں خدا کے لیے. آپ نے کیوں چھوڑا ہے ان موضوعات کو کہ نیپال, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش, آپ کا غریب افغانستان وہاں سے نکلا, آگے نکلا, آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ کے انڈیا نے چار پر قدم رکھا, آپ لنگر خانے اور مسافر خانے اور مرغی کے انڈے اور کٹے تقسیم کر رہے ہیں. یہ معاشی ویژن ہے ایک حکومت کا اور ایک نظام کا. اس لیے لوگوں, اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ پاکستان بنانا چاہتے ہیں, سودی نظام کے خلاف بغاوت کرو. پولیس آفیسر, اس کو میں نے بلایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ سر یہاں ڈاکو ہے, ان کے ساتھ راکٹ لانچر ہے, ان کے ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ ہے, ان کے ساتھ مارٹر ہے, ان کے ساتھ ہینڈ گرنیٹ ہے. ان کا نشانہ ہم سے زیادہ بہتر ہے, ہمیں 2-2 کلومیٹر سے دور ہٹ کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ پولیس کے علاوہ اس ملک میں رینجر ہے, اس ملک میں فوج ہے, تو کیا یہ ان تمام اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو 2-2.5 ہزار ڈاکو نے اس پوری قوم کو یرغمال بنایا, اس پوری دھرتی کو یرغمال بنایا ہے, ان کے ساتھ ٹینک تو نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو ٹینک ہے. ان کے ساتھ توپ تو نہیں ہے, ہمارے ساتھ توپ تو ہے. ان کے ساتھ
وہ ویپنز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ F-16 کی صورت میں موجود ہے، لیکن کون ایکشن لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشی ترقی کرے، خوشحال زندگی گزارے، پھر راستہ یہی ہے کہ اس سندھ کو پرامن بنانے کے لیے جماعت اسلامی نے جدوجہد شروع کی ہے۔ اس دن میرا نپور آیا تھا، کل میں کنکوڈ کیا تھا، پھر اوباؤ آیا، آج شکارپور جا رہا ہوں، اور اس وقت تک میں سندھ کی اس دھرتی میں امن کے لیے تحریک چلاتا رہوں گا جب تک اس دھرتی امن کا دھرتی نہ بن جائے۔ لیکن اس جدوجہد میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وکلاء برادری قائدانہ کردار ادا کرے۔ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے بیٹیاں، آپ کے بچوں کو بھی امن کی ضرورت ہے۔ تو یہاں عدالت میں پناہ لے کر چند گھنٹوں کے لیے آپ اس معاشرے کے خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، یہ اس وقت ممکن ہے جب یہاں آئین کی بالادستی ہو، اور قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ فی الوقت جو نگران حکومت قائم ہے یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اڈہاکزم کی بنیاد پر 24 کروڑ پاکستان کو آپ نہیں چلا سکتے، نہ دنیا پر اعتماد کرے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے، 90 دن جو آرٹیکل 224 کا تقاضا ہے، اور اختیار منتخب لوگوں کے حوالے کیا جائے۔ میں اس قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنے بھائیوں سے، اپنے وکلاء دوستوں سے تعاون کا طلبگار ہوں، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ جانا تو ہم سب کو ہے، لیکن ہم اپنے آنے والے نسلوں کو کیسا پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ایک کلین پاکستان، کرپشن فری پاکستان، جہاں قانون کی بالادستی ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو، جہاں امن ہو۔ ایک ایسا پاکستان چھوڑنے کے لیے میں خود بھی جدوجہد کر رہا ہوں، آپ کو بھی اس جدوجہد میں شامل کرنے کی کوشش کے خاطر میں یہاں پر آیا ہوں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ اس ملک میں ظالم جاگیرداروں کا دور نہیں ہوگا، کرپٹ ڈیروں کا اور حکمرانوں کا وقت نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا پاکستان دے سکتے ہیں جس پاکستان میں فرد اور خاندانوں کی بجائے قانون کے حاکم